السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا دلچسپ واقعہ، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جندب ابن جنادہ تھا۔ غفار قبیلہ صحرا میں رہتا تھا۔ ابو ذر ایک خطرناک ڈاکو کی حیثیت سے تمام قبائل میں معروف تھا۔ مائیں اپنے شریر بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی تھیں۔ ڈاکہ زنی کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کیا اور وہ اس ساری زندگی پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے طریقے اور سوچ کے مطابق ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرتا، مگر راستہ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اہل کتاب کی زبانی سن رکھی تھی کہ عنقریب اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ذر کے قبول اسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب انہیں کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو کر مکے جاؤ اور اس شخص سے ملاقات کرو جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، پھر واپس آ کر اس کے بارے میں مجھے پوری رپورٹ دے دو۔ ان کے بھائی مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی باتیں بھی سنیں، اور لوگوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بھی دیکھا اور پرکھا، پھر واپس چلے گئے۔ ابو ذر غفاری کو جب اپنے تأثرات بتائے تو انہوں نے کہا، ما شفیتنی مما اردت، یعنی مجھے جس چیز کی تلاش تھی اس کا تسلی بخش جواب تم سے نہیں ملا۔ پھر انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا، پانی کا ایک مشکیزہ اور کھانے کا معمولی سامان لے کر مکہ پہنچے۔ مسجد حرام میں آئے اور کسی سے پوچھے بغیر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ اس دوران ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی، لیکن کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایک اور شخص بھی ملا جس سے علیق سلیق ہوئی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے بھی سوال کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ایک دن اور اسی طرح گزر گیا۔ یوں مسجد حرام میں زمزم کے پاس ابو ذر غفاری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ دیکھا۔ خود ابو ذر بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ان ایام میں سوائے آب زمزم کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اسی سے اپنی پیاس اور بھوک بجھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چشمہ آب زمزم اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کی وجہ سے جاری فرمایا۔ اس پانی کے اندر یہ خوبی ہے کہ بھوک، پیاس اور بیماری سب کے لیے نفع بخش ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر انہوں نے دیکھا تو سوچا اس سے پوچھتا ہوں۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے۔ ابو ذر کے دل میں خیال ہوا کہ یہ جانے والے شخص اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آہستگی سے پوچھا، یہ صاحب جو آپ کے آگے چلے جا رہے تھے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میں جو کچھ تمہیں بتاؤں گا تم اس کو اپنے پاس راز رکھو گے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کرے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فَإِنَّهُ حَقٌّ وَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں جن کی ہر بات سچ اور حق ہے۔ بحوالہ البدایۃ والنہایہ۔ اگلا روز ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے اور حسب سابق
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو ذر نے دیکھ لیا اور وہ بھی خاموشی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابو ذر نے اس موقع پر محسوس کیا جیسے انتہائی صاف و شفاف پانی میں وہ تیر رہے ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق ابو ذر ایک جانب بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو اشارہ کیا تو وہ بھی ذرا فاصلے پر ان کے پیچھے چلتے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر بھی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابو ذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کلام سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یوں روایات کے مطابق وہ 5ویں شخص ہیں جنہیں سابقون الاولون میں قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یأتیک امری، یعنی اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ اور ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، پھر ان کے درمیان ہی رہو جب تک کہ میرا حکم نہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جانے سے پہلے بیت اللہ میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مکہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ یہ کلمہ سن کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ عرض کیا، میرا جی نہیں مانتا کہ میں اس کلمے کا اعلان کیے بغیر رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ توحید کا سننا تھا کہ کفار ہر جانب سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر آئے اور کفار کو ایک جانب ہٹاتے ہوئے فرمایا، ویلکم الستم تعلمون انہ من غفار وان طریق تجارتکم الی الشام من غفار، یعنی تمہاری بربادی ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو یہ بنو غفار کا اہم شخص ہے اور شام کی طرف تمہارے تجارتی قافلے بنو غفار میں سے گزرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آئے۔ حضرت ابو ذر کو اتنا مارا پیٹا گیا تھا کہ ان کا چہرہ سوج گیا تھا اور جسم زخمی تھا۔ کلمہ حق کہنے کا لطف ہی کچھ ایسا تھا کہ اگلے روز بے ساختہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پھر کفار کی مجلس میں گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ آج پھر انہوں نے ان کو مارا پیٹا اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑایا۔ البدایۃ والنہایہ جلد 1۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کفار اس کلمے کو سن کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم یہ لوگ میرے نزدیک اتنے ہلکے اور بے وقعت ہو گئے ہیں کہ میری نظروں میں یہ خس و خاشاک سے بھی حقیر ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر اس کلمے کو ان کے سامنے دہراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نے حجت قائم کر دی ہے، اب واپس اپنے قبیلے میں جاؤ اور انتظار کرو کہ جب میں تمہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہوں تب نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ لَعَلَّ اللَّهُ يَنْفَعُهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ، یعنی اے ابو ذر، کیا تم میری طرف سے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچا دو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں ان کو نفع یعنی ہدایت بخش دے اور تمہیں بھی ان کے قبول اسلام کی وجہ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے درمیان آیا اور سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو پورے واقعات سنائے اور اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر ہماری قوم کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔
اس قبیلے کا سردار اس زمانے میں خفاف ابن ایما ابن رحزہ غفاری تھا۔ جنگ بدر تک یہ کفر پر قائم رہا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو قبیلہ غفار کے کافی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے قبیلے بنو اسلم نے جب غفار کو اسلام کی طرف راغب دیکھا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ غفار اور اسلم دونوں قبائل کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو بنو اسلم کے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بھائی بنو غفار نے جس طرح اسلام قبول کیا ہے اسی طرح ہم نے بھی قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر دونوں قبائل کو دعا دی، فرمایا، غفار غفر اللہ لہا و اسلم سالمہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بنو غفار کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ بنو اسلم کو سلامتی سے نوازے۔ البدایۃ والنہایہ۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا دلچسپ واقعہ۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔